یہی وجہ ہے، دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں، حضور کی جو دو نسبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، ایک عبدہ اور دوسرے رسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دو نسبتیں ہیں۔ کیا تصور ہے آپ کا، نسبت عبدیت بلند تر ہے یا نسبت رسالت بلند تر ہے؟ عام تصور ہمارا کیا ہوگا، نسبت رسالت بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، نسبت عبدیت تو نیچے ہی بات ہے۔ نہیں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے، اعلیٰ تر بھی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے، انتہائی شفقت، محبت، عنایت، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، رسالت کو نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول کا لفظ نہیں آیا یہاں، اسری برسول ہی بھی ہو سکتا تھا، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وسط میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ نازل کی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا۔ عبد، عبدیت، اچھا اس کی جو توجیہ کی ہے صوفیہ نے کی ہے، یہ چیزیں جو ہے عام جو ہے ہمارے علماء کی گفتگو کی نہیں ہے، بہترین توجیہ مولانا روم نے کی۔ نمبر ایک، عبدیت، رخ عبدیت کا اللہ کی ذات کی طرف ہے، رخ رسالت کا بندوں کی طرف ہے۔ رسالت پہنچاؤ، جاؤ۔ اب ایک وہ مقام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، لذت کلام، اللہ سے سرگوشی ہو رہی ہے، اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ ہے بھی کوہ طور کی چوٹی پر، کہا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب جب اس حضوری سے جا رہے ہیں تو اب پشت ہو گئی نا اس کی، ذات باری کی طرف کیا ہے اب؟ پشت۔ پہلے ہم کلامی تھی تو رخ تھا، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے۔ جب میں دعوت و تبلیغ میں ہوں، آپ کو درس دے رہا ہوں تو میرا رخ آپ کی طرف ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ جب حضور دعوت و تبلیغ فرماتے تھے تو رخ تو مخلوق کی طرف ہوتا تھا، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے جو چاہ کہہ دیا، جو منہ آیا، جو بکواس چاہی کر دی، اس سے دل پر تکدر ہو رہا ہے، طبیعت میں کوفت ہو رہی ہے۔ کہاں وہ کیفیت؟ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے انسان بیٹھا ہوا۔ اس اعتبار سے عبدیت بہت اونچا مقام ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی ربانی کی کوئی کرن ہمارے لیے بھی روشن ہو جائے، ہمیں بھی کوئی تجلی حاصل ہو جائے۔ ہم تو خیر اس کی بھی کوئی تمنا اور آرزو اپنے پاس نہیں رکھتے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے فجاہد فی خلواتک
ابن سینا کہتا ہے اگر تم کو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو، فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہیں بھی نظر آ جائے۔ یہ تو ہمارا مقام ہے۔ اور اس عبدہو کا مقام کیا تھا؟ ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی ساتویں آسمان پر، منتظر تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، اور منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، مفعول ہے۔ اسی لیے شیعہ حضرات جو ہیں امام منتظر کہتے ہیں حضرت مہدی کو، امام منتظر، جامعہ المنتظر ہے یہاں پر جو ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو المنتظر وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، المنتظر وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم تو منتظر ہی رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی عنایت ہو جائے، کوئی کرن ہمارے لیے بھی جگمگا اٹھے، اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب معراج میں۔ یہ ہے وہ مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، ایاک نعبد۔ لیکن اب نوٹ کیجئے اس کا ایاک نستعین کا تعلق کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انتہائی مشکل کام ہے، یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا بڑا کووننٹ ہے، اتنا بڑا میثاق ہے، اتنا بڑا عہد نامہ ہے کہ آدمی کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، فوراً دامن پکڑتا ہے کس کا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے کہہ تو دیا ہے، فیصلہ تو کر لیا ہے، تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے ہم اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو، اگر تیری عنایت نہ ہو، اگر تیری توفیق نہ ہو، اگر تیری تیسیر نہ ہو، ہم نہیں کر پائیں گے۔